ذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اول تو گن کے آخر تک جڑا حضور واسطے حضور نے میلاد وچ آیا نا جی وہ پیار نہ محبت نہ اونچی آواز نہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر حضرات، اسٹیج کی زینت، علماء کرام، پیر طریقہ ترابر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ سید حسین احمد شاہ صاحب ہمدانی، سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ استاد حاجی مظہر انور حسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، جناب محترم حافظ مبشر حسین صاحب، حافظ سنور حسین حیدری صاحب اور دیگر حضرات، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے، اللہ کے کرم سے میں اور آپ آج 12 ربیع الاول شریف کے عظیم دن یہاں اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے لیے نہیں آئے، آمنہ کے لال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جو حضور کے لیے آیا پیار سے کہے سبحان اللہ۔ اور سنگیو اگر آج بھی تو سہاں کے گپا لاؤنیاں نہ اتواتاونے نہ فائدہ کوئی نہیں، بات اپنی قسمت رو یار، آج بھی آکے اگر لنگر پچھے نسنا تو بات کوئی فائدہ کوئی نہ آونے نہ اپنی کچھ بختی نہیں، بدبختیاں رویا کرو اور خوش بخت ہو وہ آؤ حضور نہ ذکر سنو، اللہ رب العالمین دنیا بھی بیڑا پار فرما دے سی، اللہ قبر بھی بیڑے پار فرما دے سی۔ سارے سنگی پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یہ اڈی خوش نصیبی، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ ایک جواب یہ دیتے ہیں، بھائی اللہ نے سنیوں کے مقدروں میں مصطفیٰ کا میلاد لکھ دیا ہے۔ اب یہی سوال جب بریلی جاتا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی بارگاہ میں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے، سوال کیا گیا کہ آپ میلاد مناتے ہیں، آپ حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، آپ اس کی دلیل قرآن سے دے سکتے ہیں کہ حضور کا میلاد منایا جا سکتا ہے؟ بریلی کے امام احمد رضا کا قلم اٹھتا ہے، سنیوں کا ترجمان جب ترجمانی کرنے پہ آتا ہے تو رب کی عزت کی قسم ہے اللہ کے قرآن کی آیتیں بھی پیش کر دیتا ہے، میرے محمد کی حدیثیں بھی پیش کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پہلے میلاد کا مطلب سمجھو، میلاد کہتے کسے ہیں؟ بھائی رواج ہمارا، عرف ہمارا، پیسے ہمارے، خرچے ہمارے، تو ہم بتائیں گے میلاد کسے کہتے ہیں۔ میلاد ہم اس محفل کو کہتے ہیں جس میں آ کر سنی ماؤں کے سنی بیٹے یا رسول اللہ کہنے والے کسی اور کی بات نہیں کرتے، آمنہ کے لال کی بات کرتے ہیں یا ختم نبوت کے تاجدار کی بات کیا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بیان کرتے ہیں آقا کی زلفیں کتنی سونی تھی، آقا کا چہرہ کتنا سونا تھا، آقا کی چال کیسی تھی، آقا کے چلنے کا طریقہ کیسا تھا، آقا کریم کی نماز کیسی تھی، آقا کریم کا انداز کیسا تھا۔ ہم حضور کی جس مجلس میں باتیں کریں اسے میلاد کہتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے اب اگر تم پوچھتے ہو میلاد کہاں لکھا ہے، اللہ کا سارا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اتنا ڈھیلا نعرہ وہ بھی 12 ربیع الاول والے دہاڑے تے حضور نے نعرہ جڑا جڑا بن کے نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت، جیو جیو اگر تک ہاتھ جاؤ
میلاد سے کیا ہوگا؟ تم گلی گلی آ گئے، محلے محلے آ گئے، کریا کریا آ گئے، بستی بستی آ گئے۔ میں نے کہا کچھ اور ہو یا نہ ہو، جب یہ تصویریں وائرل ہوں گی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، جب یہ تصاویر جائیں گی، اپلوڈ ہوں گی، دکھایا جائے گا، جب یہودی دیکھے گا، جب مرزائی دیکھے گا، جب قادیانی دیکھے گا، جب کافر دیکھے گا، پھر وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگ اکٹھے کیوں تھے؟ سونے کپڑے پہن کے کیوں آئے تھے؟ امامیں سجا کے کیوں آئے تھے؟ تو انہیں بتایا جائے گا تم زور لگا رہے ہو یہ امت حضور سے دور ہو جائے، تمہاری کوشش یہ ہے یہ نبی کا نام نہ لے۔ آج مسلمانوں کے نبی کی آمد کا دن تھا، سنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے گلی گلی میں آئے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پہلی دلیل دی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی۔ آپ نے کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، اللہ کے دہاڑے یاد کراؤ لوگوں کو۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دہاڑے، دن تو سارے اللہ کے ہیں، سوار اللہ کا دن، منگل اللہ کا دن، بدھ اللہ کا دن، جمعرات اللہ کا، جمعہ اللہ کا، ہفتہ اللہ کا دن، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں۔ تو کیا روزانہ صبح مسیحی بندہ اعلان کرے کہ یار آج سوار ہے، آج منگل ہے، آج پیر ہے؟ کیا مطلب ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدنی میں ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ مِنَ النِّعْمَةِ أَوِ الْبَلَاءِ، لوگوں پر جس دن کوئی مشکل آئی، ٹل گئی، وہ دن لوگوں کو بتانا چاہیے، یا جس دن اللہ نے کوئی نعمت دی ہو وہ دن لوگوں کو یاد کرانا چاہیے۔ اب میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ساری نعمتیں اگر ترقی کے ایک سائڈ پہ رکھی جائیں، دوسری طرف میرے مصطفیٰ کے جوڑے رکھے جائیں، کائنات کی ساری نعمتوں کا وزن تھوڑا ہو جائے گا، میرے محمد کے جوڑوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ جس نبی کے جوڑے اتنے قیمتی، نالین اتنے قیمتی ہیں، ایمان سے بتائیں اس محمد کے حسنین کتنے قیمتی ہوں گے، اس مصطفیٰ کے شیخین ابو بکر و عمر کتنے قیمتی ہوں گے۔ اور یہ میلاد کا جلوس ہے، میں یہاں پر یہ بات ضروری کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی 9 ربیع الاول کو حیدرآباد کے اندر ایک بدبخت نے ہمارے ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم خلیفۃ الرسول، نبی پاک کے دوسرے خلیفہ، حضور کی دعا، شوکت اسلام، حضرت عمر ابن خطاب کی شان میں گستاخی کی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سنیو یاد رکھنا، ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کے آل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ہم اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور وہ گستاخ اور بے ادب جو سرکار کے صحابہ کے بارے میں بری زبانیں کھولتے ہیں انہیں لگام دی جانی چاہیے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے اگر لگام نہ دی گئی سنی ماؤں کے سنی بیٹے ممتاز قادری اور علم الدین شہید کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا وہی پیغام ہے، ہمارا وہی عقیدہ اور نظریہ جو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ جس دن اللہ کی کوئی نعمت ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کہ ایمان سے بتاؤ مصطفیٰ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ سارے بتائیں ہیں کہ نہیں؟ حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اور کائنات کی اللہ کے سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے۔ ہم اسی لیے میلاد کی محفل میں آ کر، ہم جلوس میں آ کر کسی اور کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں فضل رسول اللہ اور کیا چاہیے، فضل رسول اللہ اور کیا۔ میرا پارٹی والے اتنی بے وفائی تو نہ کرو، پیار نہ سارے پڑھو فضل رسول کیا یہ مل گئے
مل گئے مصطفیٰ. میرے امام نے دوسری دلیل دی، کہا کہتے قرآن سے میلاد بتائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دنیا والوں کو حکم ہے کہ دنیا والوں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو. اللہ کی نعمت کا کیا کرو؟ چرچا کرو. اب چرچا یہ نہیں ہوتا بندہ گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ جائے اور نعمت کا نام لینا شروع کر دے. یہ چرچا نہیں ہوتا. چرچا یہ ہوتا ہے گلی گلی، محلے محلے، کونے کونے، بستی بستی، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں یہ اعلان نہ کیا جائے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. میرے امام نے کہا ہم سنی میلاد کی محفل میں آ کر رب کی بڑی نعمت کا چرچا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنا دیا ہے. دوسری دلیل سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دی. تیسری دلیل آپ نے دی، آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب تم رب کی نعمتوں کو یاد کرو گے اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دے گا. اب یہاں بھی میرے امام نے پھر سوال چھوڑا، کہا کہ تم بتاؤ ایمان سے، تم کہتے ہو میلاد کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے اللہ کی نعمت نہیں ہے وہ قرآن کا انکاری ہوگا. اور آپ نے کہا سیدی اعلیٰ حضرت نے اگر حضور اللہ کی نعمت ہے تو پھر ہم میلاد میں آ کر کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم حضور کے نام کے نعرے لگایا کرتے ہیں. آخری بات، ہم جب میلاد کے لیے نکلتے ہیں آپ ایمان سے بتانا کیا دل میں ہوتا ہے؟ کس کے لیے جا رہے ہیں؟ بولے سارے کس کے لیے آئے ہیں؟ حضور کے لیے. سارے بولے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ حضور کے لیے آئے ہیں. اور رب کی عزت کی قسم ہے بندہ گھر سے نکلے ارادہ کرے حضور کے لیے نکلنے کا، بندہ گھر سے بعد میں نکلتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ میں پہلے آ جایا کرتا ہے. اور یہ جملہ میری تقریر کے حسن کا جملہ نہیں، یہ جملہ ہے مجدد وقت تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا. جب آپ گئے مرزا قادیانی کے مقابلے میں، جب آپ نکلے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، لوگوں نے پیر صاحب سے کہا پیر صاحب آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے؟ آپ نے کہا میں حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو مصطفیٰ کے لیے جائے ہکلا نہیں ہوتا، اس کی کڑ پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے پنڈی سے روانہ ہوئے تھے، گولڈے سے گئے تھے، جھنڈا ختم نبوت کا اٹھا کر میرے علی شاہ نے لاہور میں بلند کیا تھا. اب جب اسلام آباد کی اسمبلیوں میں ڈاکہ لگا ختم نبوت پر، وہی جھنڈا اٹھا کر میرے قائد امیر المجاہدین شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ خادم حسین رضوی وہی جھنڈا لے کر فیض آباد آئے تھے. دنیا کو بتایا تھا دنیا والوں ہم سنی وہ ہیں جن کا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے اور جن کا مرنا بھی سونے مصطفیٰ کے لیے ہے. ہم جیتے ہیں تو حضور کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی بات کیا کرتے ہیں. اور خدا کی قسم ہے جب سنی مرتے ہیں ان کے چہرے مصطفیٰ کی غلامی میں چمک رہے ہوتے ہیں اور ان کے جنازے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جانے والا کوئی عام نہیں جا رہا، مدینے والے کا غلام جا رہا ہے. حضور کا میلاد منائیں، بڑھ چڑھ کے منائیں، وج گج کے منائیں، ذوق شوق سے منائیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ میلاد بھی منائیں اور حضور کا پیغام بھی اپنائیں. ہاں حضور کی شریعت پر بھی عمل کریں. حضور ایک دہاڑے کے لیے نہیں آئے ہمارے پاس، ایک دہاڑے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے کہ آج ہم نے میلاد منا لیا تو بس. ہمیں عملی طور پر حضور کی غلامی کا ثبوت دینا ہوگا. یہ جھنڈیاں
یہ گلیوں کی سجاوٹیں بتا رہی ہیں کہ میاں والا کا گاؤں جو ہے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا علاقہ ہے، حضور کے نوکروں کا گاؤں ہے۔ لیکن یہ ایک دن نہ بتائیں بلکہ ہماری صورتیں ان پہ داڑیاں سجی ہوں، نمازوں کا نور ہمارے پاس ہو، قرآن کی تلاوت ہمارے پاس ہو، ہر بندہ جب اسے دیکھا جائے تو پتہ چلے یہ کوئی اور نہیں آ رہا، محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مدینے والے کا میلاد ہوتا رہے گا۔